الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال تعالى إن الله لا يحب المستكبرين صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ نے ایک ہمارا ظاہر بنایا ہے اور ایک ہمارا باطن بنایا ہے. ظاہر ہوا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر شخص کا ظاہر نظر آتا ہے جو سر سے پیر تک ہے. اس میں سر ہے، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں. اور ایک ہمارا باطن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو دل کہتے ہیں. روحانیت کہتے ہیں، معنویت کہتے ہیں. ہمارا باطن وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کسی کا دل نظر نہیں آتا، لیکن دل ہے اور اس کو دل کی دنیا کہتے ہیں. وہ ایک الگ جہان ہے، ایک الگ چیز ہے جس کی بلا شبہ ایک حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا ایک ظاہر بنایا ہے، ایک باطن بنایا ہے. ظاہر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہوئے ہیں، کرنے کے بھی اور بچنے کے بھی. ایسے ہی باطن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہوئے ہیں، کرنے کے بھی اور بچنے کے بھی. ظاہر کے متعلق تو عام طور پر عام مسلمان جانتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے وغیرہ. یہ ظاہر سے متعلق اوامر و نواہی ہیں. لیکن باطن کے متعلق بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی اللہ پاک نے بہت سے احکام ہمیں کرنے کے بھی دیے ہیں، بچنے کے بھی دیے ہیں.
مثلا اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ صبر کرنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، گوارا کرنا، برداشت کرنا، اسے صبر کہتے ہیں، اس کا تعلق دل سے۔ شکر کرنا، شکر اگرچہ زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے، لیکن اصل شکر دل سے ہوتا ہے۔ شکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اصل شکر دل سے ہوتا ہے، تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ دنیا کی محبت کا نہ ہونا، یہ اس کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے اس کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونا اور غیر اللہ کی محبت نہ ہونا یا مغلوب ہونا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ساری محبتوں پر غالب ہونا اور غیر اللہ کی محبت دل کے اندر نہ ہونا یا مغلوب ہونا، اس کا تعلق بھی دل سے۔ تو یہ سب کرنے کے احکام ہیں، فرض و واجب ہیں۔ یہ ایسی بہت سے کام اللہ تعالیٰ نے دل کے متعلق ایسے دیے جن سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو ان سے بچنا فرض ہے، فرض و واجب ہے۔ مثلا تکبر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے سے منع کیا ہے۔ تو تکبر اگرچہ ظاہری اعضاء سے بھی ہوتا ہے، لیکن اصل تکبر دل سے ہوتا ہے، اصل تکبر دل کے اندر ہوتا ہے۔ آج اسی کے متعلق میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ حسد حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، مگر حسد دل میں ہوتا ہے، اصل حسد دل میں ہوتا ہے، پھر اعضاء و جوارح سے بھی اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کا صدور ہوتا ہے، لیکن اصل میں حسد دل کے اندر ہوتا ہے۔ بغض اور کینہ یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ دل میں ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ کسی سے کینہ مت رکھو، کسی سے بغض مت رکھو، کسی سے حسد مت کرو۔ دکھاوا اور ریاکاری یہ بھی دل میں ہوتی ہے، اور ریاکاری بھی حرام ہے اور شرک خفی ہے۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ یہ شرک خفی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور اس کا بڑا سخت عذاب ہے، مگر یہ دل میں ہوتا ہے۔ دکھاوا اور ریاکاری کا جذبہ اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے، پھر انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ظاہر بھی بنایا ہے، ہمارا باطن بھی بنایا ہے۔ ظاہر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کے احکام دیے ہیں، بچنے کے احکام دیے ہیں۔ باطن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کے احکام دیے ہیں، بچنے کے احکام دیے ہیں۔ کامل مومن وہ ہے جو ظاہر و باطن دونوں کے احکام پر عمل کرنے والا ہو۔ کامل مومن وہ ہے جو ظاہر کے سارے فرائض و واجبات بھی ادا کرے اور گناہوں سے بھی بچے، باطن کے فرائض و واجبات بھی ادا کرے اور گناہوں سے بھی بچے، وہ ایسے معنی میں مسلمان۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باطن کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے تکبر۔ یہ تکبر وہ گناہ ہے
جو آسمان پر سب سے پہلے ہوا ہے. آسمانوں پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ تکبر کا گناہ ہوا ہے، اور وہ شیطان نے کیا ہے. اسی تکبر نے شیطان کو شیطان بنایا ہے. تکبر کرنے سے پہلے شیطان بڑا عابد و زاہد تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اتنا اس کا اونچا مرتبہ تھا. اور تفسیری روایات میں ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ آسمان و زمین میں ایک بالغ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو. تو کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کیا ٹھکانہ اس کی عبادت کا کہ ایک بالغ جگہ بھی اس نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو. اتنا بڑا عبادت گزار تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے جائز تھا، بلکہ جب حکم دے دیا تو فرض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور ان کی بڑائی اور فوقیت کو تسلیم کرو. فرشتوں نے تو کہنا مان لیا، سارے فرشتے ایک دم سجدے میں چلے گئے اور انہوں نے تعظیم سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس، سوائے شیطان کے. ابا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا کفر ہے. آج بھی کوئی معاذ اللہ کوئی نماز کا انکار کر دے تو کوئی کافر ہو جائے گا، کوئی روزے کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا فرض ہے اور اس سے انکار کرنا باعث کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ابلیس اس کا نام ہے اور مشہور ہے شیطان کے لفظ سے. شیطان بھی ابلیس کو کہتے ہیں. ابا واستکبر، اس نے اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. یعنی اس کی ہزاروں سال کی عبادت پر پانی پھر گیا، ختم ہو گئی وہ ساری عبادت، اور یہ مومن نہ رہا بلکہ کافر ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا تکبر کی وجہ سے. فرشتوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے تواضع اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کو حکم مانا اور آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کر لیا. شیطان نے اور ابلیس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے کافروں کے اندر شامل ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق بن گیا. تو یہ تکبر ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوا ہے. اسی کی وجہ سے پھر شیطان کو آسمانوں سے نکالا گیا اور زمین کے اوپر اس کو بھیج دیا گیا. اب قیامت تک وہ زمین پہ رہے گا اور آخر میں پھر وہ دوزخ میں جائے گا جہاں وہ اپنے سارے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو تکبر اتنا بڑا گناہ ہے. اور علماء نے فرمایا ہے قرآن و حدیث میں غور کر کے، علماء نے فرمایا ہے قرآن و حدیث میں غور کر کے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو ہے ہی ان کا بڑا سخت عذاب اور وبال. آخرت میں تو ہے ان کا بہت سخت عذاب اور وبال.
اللہ تعالیٰ ان 3 گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ضرور دیتے ہیں. یعنی جو 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرے گا یا تینوں کرے گا، مرنے سے پہلے ضرور دنیا میں اس کو بھگتے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی اور اس کا نقصان ضرور اس کو پیش آ کر رہے گا. اس لیے اور گناہوں کے مقابلے میں یہ 3 گناہ بہت زیادہ سخت ہیں. اس لیے ان 3 گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب بھائی یہاں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہاں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. یہاں جمع ہونے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ تھوڑی دیر ہم یہاں جمع ہوں اور جو دین کی باتیں بتائی جائے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں. اگر کسی گناہ کا ذکر ہو تو دیکھیں کہ خدا نخواستہ یہ گناہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کر لے، آئندہ بچیں. یا کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہے تو دیکھیں میں یہ حکم ادا کرتا ہوں یا نہیں، بجا لاتا ہوں یا نہیں تو بجا لائے اور اس حکم کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. بس یہ ہے ہمارا اور آپ کا. یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا بہت ہی خطرناک اور ہولناک ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا وبال ضرور آدمی کے سامنے آتا ہے. ان میں سے ایک تکبر ہے. جو مسلمان مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، صاحب عہدہ ہو یا نہ ہو، جو بھی تکبر کرے گا اس تکبر کی سزا دنیا میں بھی مرنے سے پہلے ضرور پائے گا. ان میں سے ایک تکبر ہے اور اس کے بے شمار واقعات ہیں. دوسرا ظلم و ستم. جو شخص بھی کسی پہ ظلم کرے گا، چاہے کسی کو ناحق مارے، گالی بکے، اس کی بے عزتی کرے، بے آبروئی کرے، یا مارے پیٹے، یا اس کی آبرو خراب کر دے، یعنی اس کی بے عزتی کر دے، یا اس کا مال چھین لے، چاہے چوری کر کے، چاہے ڈاکہ ڈال کر، چاہے غصب کر کے، چاہے کم تول کر، کم ناپ کر، کم گن کر، مال کم دے پیسے پورے لے لے، یہ مال کا نقصان اس نے کر دیا دوسرے کا، یہ ظلم ہے. تو ظالم جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے ظلم کی سزا پائے گا. اصلی سزا مرنے کے بعد ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کو ظلم کی سزا ملے گی. اس لیے ہمارے حضرت بانی دارالعلوم کراچی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت جمع ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کافر آدمی حکومت کر سکتا ہے، وہ کر رہے ہیں. کتنے ساری کافروں کی حکومتیں دنیا میں موجود ہیں. کافر ہے لیکن حکومت کر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں چل رہی ہیں. فرمایا اگر حاکم ظالم ہوگا تو اس کی حکومت نہیں چل سکتی. ظلم کے ساتھ کوئی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی. اس کا مشاہدہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھ لیا. متکبروں کو بھی دیکھا ہم نے یہاں پر، ان کی حکومت کا بھی تصور ہٹ گیا. ظالموں کو بھی دیکھا کہ ان کی حکومتیں بھی دنیا میں ہمارے ملک میں نہ رہی. جب وہ اپنے عہدے سے اترے تو سیدھے جیل میں گئے یا ملک سے باہر گئے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. یہ ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کی سزا دنیا میں ملتی رہتی ہے. باپ ظالم ہوگا تو بھگتے گا، شوہر ظالم ہوگا تو وہ بھگتے گا، بیوی ظالمہ ہوگی تو وہ بھگتے گی، اولاد ظالم ہوگی تو وہ بھگتے گی، بہن بھائی ظالم ہوں گے تو وہ بھگتیں گے. ظلم جہاں ہوگا اس کا وبال دنیا میں ضرور آ کر کے رہے گا. دسیوں واقعات ہیں ظالموں کے کہ دنیا میں اللہ پاک نے ان کو ان کے ظلم کی سزا دے دی.
اور اصل سزا آخرت میں ہوتی ہے. اللہ بچائے وہ اور بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک ہے. اس لیے جو بھی جہاں رہے ظلم سے بچے، تکبر سے بچے، ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر کسی سے تکبر نہ کرے. تیسرے، والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا. حقوق الوالدین، حقوق الوالدین کہتے ہیں والدین کو ستانا اور ان کا جائز امور میں کہنا نہ ماننا اور ان کی خدمت نہ کرنا، ان کو اپنے قول و فعل یا اپنے کسی بھی طرز عمل سے ستانا اور تکلیف پہنچانا. یہ گناہ بھی ایسا ہے، یہ بھی گناہ ایسا ہے کہ اللہ بچائے. اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے نقد رکھی ہے. یعنی ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں فلاں نہیں پا سکتا، دنیا میں بھی اس کو اپنے اس کیے کی سزا مل کر رہے گی. ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا، وہ سنائی دوں آپ کو. لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے اور ایک اس کا نوجوان بیٹا ہے، اور روڈ کے بیچ میں جہاں پر ٹریفک آ رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ اپنے باپ کی ٹانگ کھینچ کر کے لے کے جا رہا ہے. اب تو کتنا دردناک واقعہ ہے، یہ کتنا اذیتناک واقعہ ہے کہ بیٹا ہے اور باپ کی ٹانگ پکڑ کر کے روڈ کے بیچ میں کھینچ رہا ہے. اب جو دیکھے گا وہ تو لعنت ہی کرے گا نا. اب جو بھی دیکھتا ہو کہتا ہے کمبخت مردود، ایسا کرنے کے لیے تجھ کو تیرا باپ ہی ملا تھا، تجھ کو حیا نہیں آتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اپنے باپ کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے. تو جو اس کو دیکھتا وہ اس کو برا بھلا کہتا، جو اس کو دیکھتا برا بھلا، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے باپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے اور گھسیٹ کر اپنے باپ کو روڈ کے بیچ میں لے کے جا رہا ہے. اب باپ کی بری حالت ہے. تو ایک آدمی کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور وہ اس لڑکے پر، اس کے بیٹے پر چڑھ گیا اور اس نے بہت ہی اس کو برا بھلا کہا. تو زیادہ ہی اس نے برا بھلا کہا، چیخا چلایا. تو اس بوڑھے نے اس چیخنے چلانے والے آدمی کو کہا ذرا میرے پاس آ. وہ آ گیا. انہوں نے نیچے بیٹھ، اپنا کان میرے منہ کے پاس لا. وہ بیٹھ گیا اور اپنا کان اس کے منہ میں کر دیا. اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ مت کہے، میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے. اس بیٹے کو کچھ مت کہے، قصور اس کا نہیں ہے، قصور میرا ہے. میں نے بھی اپنے باپ کی ٹانگ اسی طریقے سے روڈ پر کھینچی تھی، تو آج میری ٹانگ کھینچی جا رہی ہے. تو یہ تو عمل کی سزا ہے. جیسے میں نے کیا تھا میرے سامنے آ گیا. تو ماں باپ کو ستانا جو ہے یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے. تو 3 گناہ ہیں، جس میں سے پہلا گناہ تکبر ہے. اب سمجھو تکبر کہتے کسے؟ تکبر اس کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر کسی بھی کمال کی وجہ سے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، جیسے بڑا عبادت گزار ہے، بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، بڑا صدقہ کرتا ہے، بڑی خیرات کرتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا لوگوں کا ہمدرد اور بھائی خواہ ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. اپنے اندر کسی دینی کمال کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھے، دوسرے کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے، یا کسی دنیاوی کمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے دل میں دوسروں سے افضل اور بہتر سمجھے. جیسے کہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہے، بہت ہی زیادہ صحت مند ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ مالدار ہے، بہت ہی بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہے، یا قوم کے اندر، خاندان میں، برادری کے اندر اس کا نام روشن ہے، لوگ اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں، بڑا اس کا احترام کرتے ہیں، وہ قوم کا بڑا خیرخواہ اور ہمدرد ہے، یا بہت ہی عقل مند اور ہوشیار ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو بہت اچھا کہتے ہیں. یہ ہے دنیاوی کمال. دینی کمال ہو یا دنیاوی کمال ہو،
اس کی وجہ سے انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے، سب سے افضل سمجھے، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھے کہ تم کچھ نہیں اور میرے برابر کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں تکبر. اور یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا بڑا خوفناک اور ہولناک عذاب ہے. اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو آخرت میں عذاب بھی اس کا الٹ ہوگا کہ قیامت میں تکبر کرنے والوں کو جو باریک چونٹی ہوتی ہے نا، بھوری 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 رنگ کی جو چھوٹی چھوٹی باریک باریک چونٹیاں ہوتی ہیں، یہ متکبر قیامت کے دن قیامت کے میدان میں ان کے برابر ہوں گے. اور اربوں خربوں انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے، یہ ان کے پیروں کے نیچے پیسے جائیں گے. مریں گے نہیں، پیسے جائیں گے. وہ روندیں گے، ان کے اوپر سے چلیں گے، کیونکہ چونٹی جب پیر کے نیچے آ جائے تو کیا پتہ چلتا ہے. لیکن چونٹی کو تو پوری تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی اس کو پیستا ہے. ایسے ہی تکبر کرنے والوں کو قیامت کے میدان میں چھوٹی چونٹی کے برابر جسم کر کے اس کو اٹھایا جائے گا، اور وہ زندہ ہوں گے، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب کچھ ہوں گے، اور پھر وہ میدان محشر میں کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کے پیروں کے نیچے پیسے جائیں گے. اتنا خوفناک اور ہولناک عذاب ہے یہ. تو دنیا میں بڑا سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ نے الٹا کر کے ان کو قیامت کے دن ان کو بالکل چھوٹا سا کر دیا. دوسرے پھر ان کو وہاں سے گھیر کر جب اچھی طریقے سے وہ پس جائیں گے، کچلے جائیں گے، روندے جائیں گے، جو ان کے لیے انتہائی دردناک تکلیف کا باعث ہوگا اور عذاب کا باعث ہوگا، پھر ان کو وہاں سے سمیٹ کر کے جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے بولس. بولس اس کا نام ہے. اس کے اندر عام جہنم کی آگ سے زیادہ سخت آگ ہوگی، جس کو نار الانیار کہتے ہیں، آگو آگ. اس کے اندر آگو آگ بھری ہوئی ہوگی، وہ متکبروں کا ٹھکانہ بنے گی. تکبر کرنے والوں کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا، اور پھر وہ جہنم کی اس آگ میں جو باقی جہنم سے زیادہ سخت جہنم کی آگ ہوگی، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، وہ اس کے اندر جلائے جائیں گے. اور حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. معلوم ہو کہ تکبر تو ایمان کی ضد ہے. جہاں تکبر ہوگا وہاں ایمان ہونا مشکل ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں تکبر ہرگز ہرگز نہ ہونا چاہیے. لہذا کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہو. تو یہ ہے بھائی تکبر. لہذا ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں. اگر ہمارے دل میں خدا نخواستہ ذرا سے بھی تکبر ہو تو بس توبہ کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو تکبر سے خالی کرنے کی کوشش کریں. یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ خود تو ہے ہی گناہ، اور بھی اس کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور تکبر سے بچے گا تو دوسرے گناہوں سے بھی انشاءاللہ تعالی بچ جائے گا. اس لحاظ سے بھی اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. اس تکبر کی وجہ سے آدمی جو دوسرے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، ان میں سے ایک بھیجا غصہ کرنا بھی ہے، کہ جس میں تکبر ہوتا ہے اسے غصہ بہت آتا ہے. ذرا سے اس کی مرضی کے خلاف ہوا اور وہ پھٹا اور وہ بے قابو ہوا اور غصے سے بھرا. تکبر کی وجہ سے غصے کے اندر بھی آدمی مبتلا ہوتا ہے. اور غصہ الگ حرام ہے، الگ گناہ ہے.
اور اسی کی وجہ سے آدمی دوسروں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، اور غیبت الگ حرام ہے جس کے بیان آپ کے سامنے پہلے ہو چکا ہے۔ تکبر کرنے والا دوسروں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، تکبر کرنے والا دوسروں پر بے جا غصہ بھی کرتا ہے، تکبر کرنے والا دوسروں کی بے عزتی بھی کرتا ہے، تکبر کرنے والا دوسروں کی تحقیر اور توہین بھی کرتا ہے، تکبر کرنے والا دوسروں کو مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، بے جا مذاق بھی اڑاتا ہے، اور تکبر کرنے والا 30 مارخا بھی بنتا ہے، یعنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں ڈبل پیسہ ہوں، میرے برابر کون، تو 30 مارخا بھی بنتا ہے۔ یہ الگ مستقل گناہ ہے۔ تو تکبر کا گناہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ تکبر ہوتا ہے تو وہ ایک نہیں 10 گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اگر تکبر سے توبہ کر لے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے تو پھر دوسرے گناہوں سے بھی آدمی کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو بیان کرنے کی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ بہرحال تکبر بدترین گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔